السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن ہمارے دیش کی یہ خبر ہم کو بہت پہلے اور بہت عزیز رہے گی۔ اس کی وجہ جس طریقے سے پہلگام کشمیر کے اندر جو آتنکی جو حملہ ہوا پہلگام میں، یہ ہم ہندوستانیوں کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے دلوں کو اتنی ٹھیس اور اتنی تکلیف پہنچایا کہ یہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا فقدان تھا، اور اس چیز کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے اور پھولنے کے لیے کافی وقت لگے گا۔ حالانکہ ہمارا معلوم ہے، آپ لوگوں کو چل رہا ہے وقف بل کو لے کر، وقف بل کو لے کر جو ایکٹ لگایا تھے ہماری سرکار نے، کالے قانون کو توڑنے کے لیے جس طریقے سے جو پروٹیسٹ نکالے گئے تھے، جو عروج پہ چل رہا تھا، اس کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اب میں بولا تو بہت کچھ بولتا ہوں، دکھ کے بھی آتا، وہ بڑی تکلیف ہو جاتی۔ وہ چیز تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی، کیونکہ یہ کیسا کیا گیا، کیسے وقت آیا، یہ کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، یہ وہ چیزوں میں الجھنا نہیں ہے۔ تکلیف کا سما ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر کو تکلیف ذری بھی نہیں ہے۔ وہ بہار میں ووٹ مانگتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو سعودی عرب میں تھے، سلمان کے ساتھ جا کے گلے ملے، بوسے واسی ہوئی، اس کے بعد آ کے بہار میں اپنے کام پہ لگ گئے۔ سارا دیش جبکہ اس صدمے سے نہیں نکلا، سب میٹنگیں کر رہے ہیں، سب مارچیں نکال رہے ہیں اور کافی تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو یہ چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے، خالی باتیں کرنا بس۔ اس سے پہلے منموہن سنگھ سے ناجائز سوالات کرنا، یہ تھا ان کا۔ خیر جانے دو، وہ بڑے چپکے آتی، کیونکہ بھائی گھپ بول کے دینے والا انسان ہوں، کیونکہ میرا انداز ایک الگ رہتا، میں حق کی اور سچ کی بات کرتا ہوں۔ ان کو جو ہے سو دلالی چاہیے، میرے کو نہیں آتی وہ جی حضوری کرنا اور غلط وہ کرنا۔ اور اس وقت دیکھیے گودی میڈیا کو کیا کام پہ لگا دیا گیا ہے، اور ادھر موٹا بھائی گیا، جو لوگ مرے ہیں وہ لوگوں کو شردھانجلی دینے کے لیے، شردھانجلی اس طریقے سے دے رہے، ان کے لیے لال قالین بچھائی گئی، لال قالین پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں انہوں، وہ لوگوں کو پھول چڑھانے کے لیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے دیش کے 27 لوگوں کی جان گئی ہے، اور انہوں افسوس ظاہر کرنے آ رہے ہیں تو لال قالین پہ آ رہے ہیں انہوں۔ یہ چل رہا ہے ہمارے دیش کے اندر۔ خیر وہ تو ہمارے ناگرک ہے، ہماری بھائی بہن تھے، اس لیے ہم کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے ہم تکلیف میں ہیں، اور ان کے لیے جو زخمی ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو مسلمان جو گھوڑا سواری کرتے ہیں، گھوڑے پہ بٹھا کے کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے کاندھوں پہ لے کر تقریباً 1700-1800 لوگوں کی جان بچائی اور لے کے آ کے وہ ہاسپٹلوں میں اور فوجی کیمپوں میں فوجیوں کو دیے ہیں، فوجیوں کے حوالے کرے ہیں۔ یہ بڑی بہادری کی اور دلیری کی جانبازی کا کام کرے ہیں وہ لوگ، ایک سچے ہندوستانی ہونے کا فرض ادا کرے ہیں۔ کشمیری عوام جس طریقے سے جو ہمارے بھائیوں نے جو کام کیا ہے، جو جانیں بچائی ہے ہمارے ہندوستان کے بھائیوں اور بہنوں کی، اپنے کاندھوں پہ لے کر جو لوگوں کو 2-2 ڈھائی کلومیٹر چلتے ہوئے آ کے
فوجیوں کے حوالے کیے, ایمبولینسوں میں ڈال کے ان لوگوں کا علاج چل رہا ہے, دواخانوں تک پہنچائے, زیر علاج ہے وہ لوگ. بہرحال اب میں آتا ہوں, تھوڑا ہمارے لوگوں کو بعض تکلیف ہو رہی کہ نہیں یہ لوگ دونوں تو جو ہے چیٹراں ہیں, نہیں مل سکتے انڈیا الائنس سے بول کے. میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, یہ جا کے قدموں پہ گرے, خالی ملے نہیں. وہ بھی ویڈیو ہے میرے پاس, ٹائم آنے پہ دیتا ہوں میں, سمجھے نا. میرے پاس فضول کا بکوا نہیں ہے, فضول کے باتیں نہیں کرتا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں غیر ضروری باتیں پروف کے ساتھ دے سکتا ہوں میں. لیکن راہل گاندھی ایک سچا انڈین ہے, اس کو دیش واسیوں سے محبت ہے. اس نے آج 2 بجے کا ٹائم دیا تھا, 2 بجے تو خیر اس نے برابر ٹائم دیا, چندرابابو نائیڈو کو ملاقات بھی کیا, ایک طریقے سے معاف بھی کیا اس کو, جو دلالی کیا, جو اس نے جو غداری کیا, جو بھڑوا گیری کیا, اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی. اور اس میٹنگ میں شرد پوار بھی موجود تھے, بلکہ ممتا بنرجی تو آنے کے وعدہ کری تھی لیکن نہیں آ سکی. ہاں, چراغ پاسوان کو ہو سکتا منڈے کے دن موقع ملے. اور ابھی یہ لوگ کو راہل گاندھی کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تم لوگ ریزائن مت دو, کیونکہ دیش اس وقت بڑے پریشان مرحلے سے گزر رہا ہے. تم لوگ تھوڑا سا وقت نکالو, یعنی پیر منگل تک, اس کے بعد جو ہے سو ان لوگوں سے جو تم کو بہتر دکھتا وہ کر لو تم لوگ. نہ ہم روکتے نہ ہم بولتے. میٹنگ کے بعد میڈیا کے سامنے آ کے چندرابابو نائیڈو بول رہا ہے یہ بات, راہل گاندھی خود نے بولے یہ بات. یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو. 110% ابھی چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں میں کہ اب یہ لوگ یہ دلے نہیں بدل سکتے, نہ پھٹا پیون یہ نہ وہ پھٹا کونڈم, دونوں بھی جو ہے سو بدل نہیں سکتے. اپنی بات پہ ان کو اٹل رہنا ہے, اپنی بات پہ قائم رہنا ہے, نہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. ایک معنی سے, ایک معنی میں ان کی سیاست ختم ہو جاتی. تو اسی لیے ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں ہے, نہ کوئی ڈوغلاپن ہے کرنے کے لیے. کوئی مجبور ہو گئے, اس لیے جا کے ان کے پاؤں پہ گر گئے. انہوں ہو یا ہو پھٹا کنڈم ہو یا پھٹا کنڈم بھی ہونے چاہیے, چیٹر بھی ہونے چاہیے, سمجھے نا. جو درگت بنا کے چھوڑے یہ لوگوں کا کام نکال لے گے, لیکن یہی کانگریس ہے پھر ان کو موقع دے رہی اپنے غلطیوں کو سدھارنے کا اس طریقے سے. لیکن ہمارے کچھ بھائی ہیں کمنٹ مار رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا یہ نہیں. ارے میرے عزیز دوست, میرے بھائیو, یہ سیاست ہے, یہ کلاٹی مارنا جو ہے سو بندروں کا کام نہیں, یہ بندروں کا بھی کام ہے. ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ان کی کوئی بات کا وجود نہیں ہوتا, ان کی کوئی چیز صحیح نہیں رہتی. اسی لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ, ہر چیز جائز ہے ان کے لیے, ہر چیز ممکن ہے یہ لوگوں کے لیے. یہ تو آپ لوگوں کو آنے والا بھی ہے, یہ حادثہ نہیں ہوتا ہمارے دیش میں تو ابھی دیکھ لیتے تھے تم لوگ. آج کل میں دیکھ لیتے تھے, جو میں 6 مہینے سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں. اب وقت آیا وہ چیز کا, اس لیے بولتے ان اللہ مع الصابرین, ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اور صبر کا پھل میٹھا ملتا. بلکہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کے, بڑوں کے احکام پہ عمل کرے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم.